المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام بھائی محبت اور ذوق سے پڑھ ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی مختصر وقت کے اندر دو چار گزارشات عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، جو اہتمام خوبصورت کیا گیا ہے یہ سارا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تایا ابو ملک محمد بشیر صاحب ان کی روح کو پہنچائے، ان کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے۔ عزیزان گرامی، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر مقامات پہ یا ایہا الذین آمنو کہہ کے حکم ارشاد فرماتا ہے، جیسے روزے کے بارے میں آیا یا ایہا الذین آمنو کتب علیکم الصیام۔ جب درود کی باری آئی یا ایہا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 88 مرتبہ آمنو کہہ کے مومنوں کی ڈیوٹی لگائی، مگر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سبدو فرما رہا ہے کنہیں؟ یا ایھا الناس، سارے لوگوں کو۔ میں اپنے استاد محترم استاد العلماء، میرے استاد بھی ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، ہمارے شیخ بھی ہیں، ان کا سایہ ہمارے اوپر ہے، علامہ یونس چشتی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کی موجودگی میں سبق سنا رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو عبادت کرو۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مومنوں کو نہیں فرما رہا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر دعوت دے رہا ہے کنہیں؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دو صفات کا ذکر کرے گا۔ کون سی؟ پہلی فرما ربکم، ربکم جو تمہارا رب ہے، چونکہ کھانے والے، رزق کھانے والے ہم ہی نہیں ہیں، رزق کھانے والے غیر مسلم بھی ہیں، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ غیر مسلموں کو بھی اپنی ڈیوٹی یاد کروا رہا ہے۔ آؤ در مصطفیٰ پہ کلمہ پڑھو، تم بھی عبادت کرو۔ تو فرمایا جو تمہارا رب ہے، پھر فرمایا خلقکم، دوسری بات جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہاں پر عبادت کا حکم ارشاد فرمایا قبلہ کی موجودگی میں۔ اب عبادت نام کس کا ہے؟ عبادت نام کس کا ہے؟ بات سن لیں، عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، صرف روزے کا نام نہیں ہے، صرف زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ بے شک یہ دین کے ارکان اعظم ہے، مگر صرف یہی عبادت نہیں ہے۔ اصل عبادت ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی میں ہے عبادت، پابندی میں ہے عبادت۔ یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے حرم میں جب نماز پڑھی جاتی ہے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے، مگر جب حکم آتا ہے کہ چلیں منا میں، اب منا میں نہ کعبہ ہے نہ رمی جمرات ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، مگر حکم آ گیا اب یہ نہیں دیکھنا کہ وہاں 1,00,000 نماز نہیں ہے، نہیں، ہم نے ماننا ہے ہمارے نبی کا حکم آیا، ہم نے وہاں جانا، ہمیں وہاں عبادت ہے۔ اب عبادت وہاں پر ہے، وہاں ثواب ملے گا۔ ایک اور دلیل دے دوں، اب مولا علی پاک آپ کی ران ہے، محبوب آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ مولا علی پاک کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، کس لیے کہ نمازی اثر
قضا ہو رہی ہے، چہرہ والضحیٰ کے اوپر قطرے گرتے ہیں، کس کے؟ علی پاک کی آنکھوں کی۔ کہنے سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کائنڈلی میں نے مانگ کے نہیں لینی، ہم فقیر نہیں ہیں، ہم خطیب ہیں، فقیر مانگتے ہیں، ہم خطیب ہیں، آپ نے خود ہی سبحان اللہ کہنی ہے، دل بانے کر دینا، نہیں تو نہ کہنا۔ ویسے ہم غازی عباس کی اولاد ہیں، اور غازی عباس نے تو کربلا میں جھنڈے گاڑ دیے تھے، کربلا میں وفا کی انتہا کر کے۔ ارے غازی عباس نے سیدوں کے ساتھ وفا کر کے بتایا ہے، اوان ہوتا ہی وفا کرنے والا ہے۔ تو آپ سے منتیں کر کے سبحان لینا ہمارا کام نہیں ہے، خود کہیں سبحان اللہ، نہیں دل کر تو گھر جا کے کہہ لینا۔ عزیزان گرامی، تو میں عرض کر رہا تھا عبادت نام کس کا ہے؟ اب چہرہ والضحیٰ کے اوپر مولا علی پاک کے آنسو گرتے ہیں، محبوب دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں علی پاک روتے کیوں ہو؟ عرض کیا مولا میری نماز عصر قضا ہو رہی ہے۔ فرمایا علی ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ ادا پڑھنی ہے۔ یہ بہت ایک اور دلیل ہے کہ بس ادا پڑھنی ہے یا کہ قضا پڑھنی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اب پھر ادا ہی بڑھا دے، اب ادا ہی بڑھا دے۔ اب محبوب کیا فرماتے ہیں؟ یا اللہ، اے میرے اللہ، علی فی اطاعت کا و اطاعت رسول کا فردد علی الشمس۔ یا اللہ، علی تیری اطاعت میں بھی تھا، تیرے نبی کی اطاعت میں بھی تھا، تیری اطاعت میں بھی تھا اور تیرے نبی کی اطاعت میں بھی تھا۔ اس کے لیے سورج موڑ دے، اس کے لیے سورج موڑ دے۔ اب اطاعت کی جا رہی ہے، اطاعت کا فائدہ کیا ہوا؟ سب نے دیکھا وہی سورج جو ڈوبنے کے قریب تھا ڈیوٹی کرنے واپس آ گیا، پتہ لگ گیا نبی کی اطاعت کرنا یہی تو عبادت ہے۔ اب ایک بات اور، صحابی رسول ابی بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں، سادہ محترم نماز پڑھ رہے ہیں، محبوب بلاتے ہیں ابی یا سعید، کوئی صحابی دو روایتیں ہیں، بلایا، فرمایا آؤ۔ انہوں نے نماز مکمل کی، نماز مکمل کر کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ محبوب نے فرمایا میں نے تجھے بلایا نہیں تھا فخر صاحب، میں نے تجھے بلایا نہیں تھا۔ عرض کی آقا میں نماز میں تھا، میں نماز میں تھا۔ فرمایا تو نے سنا نہیں؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم، جب اللہ اس کا رسول بنائے فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ اب وہ کہتے ہیں آقا آج کے بعد غیر حاضری نہیں ہوگی۔ صحابی نماز پڑھتے ہیں، میرے محبوب بلاتے ہیں، انہیں بازار بھیجتے ہیں۔ فقہ کا مسئلہ ہے، ایک بندہ وضو کرنے چلا جائے، وضو کرتے کسی سے بات نہ کرے تو وہ تو دوبارہ آ کر وہی رکعت اپنی نئی شامل کر سکتا ہے، پچھلی برقرار۔ اگر تھوڑی سی بات کالی تو سارا کچھ گیا۔ جب صحابی دکان پہ جاتا ہے سودا لینے باتیں بھی تو کرتا ہے، مگر اطاعت مصطفیٰ میں ہونے کی وجہ سے وہ نماز میں ہے، وہ کہ بازار میں ہے پھر بھی نماز میں ہے۔ آخری بات، اس سے بڑی دلیل میں نہیں دے سکتا یہ بات سمجھنے کے لیے۔ خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ خیر التابعین ہے، خیر التابعین ہے، سرکار کا زمانہ اتھر ایک مرتبہ آئے، مگر زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید نہ ہو سکے، مگر اپنی ماں کی اطاعت کرتے رہے، اپنی ماں کی اطاعت کرتے رہے۔ ادھر صحابہ میرے نبی کا چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چہرہ والضحیٰ کو دیکھنا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ پوچھو عمر فاروق سے جو فرماتے ابو بکر یار سودا ہی کر لے، یار سودا کر لے۔ کیسا؟ فرمایا یار میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، وہ زیارت والی 3 راتیں مجھے دے دے، وہ میرا وہ ہجرت والی رات مجھے دے دے۔ تو زیارت کو چھوٹی بات نہیں۔ تو دیکھیں اب ویسے کرنی، مدینہ پاک نہیں آ رہے، کیوں؟ حکم خدا، حکم مصطفیٰ کیا ہے کہ اپنے ماں کی فرما برداری کرو، اپنے باپ کی اطاعت کرو۔ اب ماں محتاج ہے، اب ایسے کرنی، خدمت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ ادھر زیارت سے
महरूम रह रहे हैं, ज़ियारत नहीं हो रही। उधर हुक्म खुदा, हुक्म मुस्तफ़ा मानकर कर्न में बैठे हैं, मेरे नबी मदीना पाक में बैठे हैं। अब यहाँ से मेरे नबी के बस मेरी तकरीर खत्म हो गई, मगर इंशाल्लाह सुभान अल्लाह खुद निकल आएगी। वो कर्न में है, इधर मदीना में महबूब क्या फरमाते हैं, ऐ उमर इनिस्तताता ऐ यस्तगफिरका फफअल, हो सके तो मेरे अवैस से बख्शिश की दुआ करवा लेना। वगरना उमर फारूक का कितना बड़ा मुकाम है। यहाँ फरमाया मेरा एक आशिक है, आ नहीं रहा, हमारे हुक्म को मान रहा है, मगर हमें यहाँ बैठे ही मंजूर है, यहाँ बैठे ही मंजूर है। तो असल बात हुक्म खुदा, हुक्म मुस्तफ़ा को मानने में इबादत है। अगर यही रोज़ा जो आ रहा है तो फरमाया जल्दी इफ्तार करो, सहरी लेट करो, हमारा हुक्म ऐसी है, बस हुक्म मानो। हम कोई भूखा रख के तुम्हें देखना नहीं चाहते, बस देखना है कौन हमारे कहने पे खाना छोड़ देता है, कौन खाना शुरू कर देता है। इन्हीं जुमलों से मैं इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर मामले में अल्लाह और उसके प्यारे महबूब को अपना हक में असल मानने की तौफीक अता फरमाए। यही ईमान है, यही इबादत है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।